ناظرین، تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو کرسچن، قرآن مجید کے ماننے والوں کو مسلمان، لیکن زبور کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں مختلف اوقات میں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ میں آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر، اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات نظر نہیں آئیں گی۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس الہامی کتاب کو آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کو کیا جاتا ہے؟ یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے یا پھر اس میں کیا کیا موجود ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، زبور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سالہ غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا، جن پر تورات یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے صحرائے سینا پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اس طرح صحرائے سینا کے راستے میں کوہ طور پر تورات کو نازل کیا گیا۔ صحرائے سینا میں 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ بادلوں نے صحرائے سینا کی دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا، پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا۔ اس وقت فلسطین میں مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیت 245 سے 252 میں ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت طالوت علیہ السلام نے کافی عرصے تک حکمرانی کی، اور اسی وقت میں فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور عسکری طور پر کمزور تھی، اور اپنی طاقت کے نشے میں فلسطینی فوج نے اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپاہی کو اگر تمہارا کوئی بھی سپاہی گرا دے گا تو پورا کا پورا فلسطین بغیر لڑائی کے تمہارا۔ طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا، اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، جو کہ اس وقت بکریاں چرایا کرتے تھے، سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وار میں اس دیو ہیکل جالوت کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور وعدے کے مطابق اب فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور پھر بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام ہیبرون تھا۔ اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت، اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور کوئی عبادت گاہ موجود نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا پھر یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں میں باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا۔ یہ عبادت گاہ ان کی زندگی میں تعمیر نہیں ہو سکی، بلکہ آپ کے بیٹے
اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جن کے نام کی نسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ ناظرین، اب یہاں سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ ناظرین، زبور کی پوری کتاب ہی اللہ کی تعریف، اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخی پیشن گوئیاں، ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ اس کی آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتے۔ اس کلام اور آپ کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا میں انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی میں خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کا بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتے اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سال سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک مکمل طور پر محفوظ منتقل نہیں ہوا، اور نہ ہی اس میں مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے خود تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹمن یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں اور اصولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مکاشہ جس میں شامل ہے اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹمن کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک، کہیں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہ گئی، اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی کامن لینگویج ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو انہی کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، جن کی شریعت بھی تورات تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء میں اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اس لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت میں کچھ احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل میں ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی شدید مخالفت اور دشمنی آج تک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسماعیل میں آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔